الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، یہ ہمارا خصوصی درس ہے، خصوصی درس نمبر 22 ہے، اور اس درس کے حوالے سے میں نے سورہ مائدہ کی آیات جو ہیں ان کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 78 تا آیت نمبر 81 سورہ مائدہ۔ ان آیات کے حوالے سے جو موضوع میں نے بیان کرنا ہے، یا جو عنوان جس کے اوپر انشاءاللہ یہ درس ہوگا، وہ بڑا اہم عنوان ہے، وہ ہے ترک نہی عن المنکر اللہ کی لعنت کا موجب ہے۔ یعنی جو بندہ یا جو قوم نہی عن المنکر کو ترک کر دیتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں آ جاتی ہے، اور وہ اس وقت تک اس لعنت سے نہیں نکلتی جب تک کہ وہ اگر ایک فرد ہے تو فرد، اگر قوم ہے تو قوم، وہ توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، تو وہ لعنت سے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ تو یہ بڑا یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا مضمون ہے جس کی فکر ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، ایک فرد کی حیثیت سے بھی، امت کی حیثیت سے بھی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، بلکہ 21ویں درس کے اندر یہ بات، وہ جو خصوصی درس 21 تھا اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ میں نے بیان کی تھی، وہ اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں بتا دوں تاکہ آج کا درس جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کا لنک بھی واضح ہو جائے۔ اس میں جو چیز بیان ہوئی تھی یا موضوع جو بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت مسلمہ کے دو اہم فرائض، یعنی امت مسلمہ کے دو اہم فرائض ہیں۔ فرض کی جمع فرائض کہہ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ فرض امر بالمعروف، اور دوسرا کیا ہے؟ نہی عن المنکر۔ اچھا، قرآن حکیم کے اندر 8 مقامات ہیں جہاں
یہ دونوں پیرلل آئے ہیں، یعنی امر بالمعروف اور ساتھ ہی نہی عن المنکر بھی اکٹھے آئے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں بات کروں، ویسے تو ان الفاظ کو اگر آپ نہ سمجھے تو مفہوم کے اعتبار سے تو بہت زیادہ مقامات کے اوپر یہ بات آئی ہے، لیکن میں ان الفاظ کی بات کر رہا ہوں۔ امر بالمعروف یہ باقاعدہ لفظ، اور نہی عن المنکر 8 مقامات کے اوپر، جیسے میں نے آپ سے جو ہے وہ عرض کیا کہ یہ جو ہے وہ ایک ساتھ قرآن میں آئے ہیں۔ اور قرآن حکیم میں ایک مقام ایسا ہے جہاں صرف امر بالمعروف کا ذکر ہے، اور وہ مقام ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 199، جس کو 99 کہتے ہیں، 199۔ اس میں صرف امر بالمعروف کا ذکر ہے۔ چنانچہ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، حکم دیں معروف کا، عرف معروف کا حکم دیں، اور جاہل جو ہیں ان سے آپ کنارہ کشی کریں۔ اچھا، یہ ایک مقام وہ ہے جہاں صرف امر بالمعروف آیا، لیکن 2 مقامات ایسے قرآن میں ہیں جہاں صرف نہی عن المنکر آیا اور اس کے ساتھ امر بالمعروف نہیں ہے۔ ان میں سے ایک مقام تو تقریباً آپ سب کو یاد ہوگا، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اگرچہ یہ جو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی یہ معروف ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو معروف ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ لفظ کی بات ہے، لفظ نہیں آیا، لیکن جو لفظ آیا ہے وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تو وہ منکر سے روکتا ہے اللہ۔ اور دوسرا مقام کون سا ہے؟ دوسرا مقام سورہ مائدہ کا یہی ہے جو آج جس کو ہم نے درس بنایا اپنا، جو ہمارے درس کے لیے آیات ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر 79 نمبر یا 89 نمبر آیت جو ہے اس میں آیا صرف نہی عن المنکر، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، یہ اہل کتاب کا جرم، گناہ جس کی وجہ سے ان پر لعنت پڑی، اس کو بتایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ منکرات سے منع نہیں کرتے تھے۔ تو جو ہے وہ اگر گنتی کے حساب سے آپ سمجھیں تو یہ 2 مقامات پر اس طرح جو ہے وہ آیا۔ باقی یہ سمجھ لیں کئی ساری احادیث ہیں جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں آئے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ ایک ہی آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور زیادہ تر حدیثوں کے اندر نہی عن المنکر زیادہ بیان ہوا ہے۔ ایک حدیث تو آپ نے اکثر سنی ہوگی نا، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو کیا کرے، منکر من راء منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ۔ تو آگے کی شاید پھر ہماری گفتگو میں آ جائے، تو یہ میں نے صرف بتانا تھا کہ اب دیکھیں یہاں معروف کا ذکر ہی نہیں ہے اس حدیث میں۔ منکر جو ہے نا وہ اصل میں یہ سمجھ لیں معروف جو ہے اس پر لوگوں کو تکلیف بالعموم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، لوگ اسے جو ہے وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ نماز کی جا کر دعوت دیں، آپ کوئی اور ایسی چیز ان کو جو ہے وہ دعوت دیں، رمضان کا روزہ ہو تو آپ ان کو جا کر دعوت دیں کہ روزہ رکھا کریں، اور یہ آپ کبھی ظہر کے وقت جا کر مارکیٹ کے اندر تجربہ کر لیں تو کوئی آپ کو شاید کوئی 100 میں سے ایک آدھ کو برا بھی لگے گا، لیکن پھر بھی وہ آپ کو گالی نہیں دینے لگا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب آپ نہی عن المنکر کریں گے
اور نہیں انل منکر جو ہے وہ ہے جو منکر ہے اس سے روکنا ہے. یہ آپ معروف کا حکم دے رہے ہیں, کسی کو جا کر نماز کا کہہ رہے ہیں, کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں. وہ جیسے اللہ نے کہا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ, سرکش کو جا کر روکیں, ٹھیک ہے, اور بے حیا کو روکیں, چکلے کے اوپر جا کر روکیں, ٹھیک ہے نا, جو بے حیائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس کو روکیں, شراب پی رہا ہے تو اس کو روکیں, جو ملاوٹ کر رہا ہے اس کو روکیں, جو کام توڑ رہا ہے اس کو روکیں, جو جھوٹ بول کر سودا بیچ رہا ہے اس کو روکیں, جو بہن بیٹی کا حصہ نہیں دیتا اس کے ساتھ جو کھڑے ہوں, جو ظالم ہے وہ ظلم سے اس کو جو وہ روکیں, ٹھیک ہے نا, مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ ہے نہی عن المنکر. جب آپ یہ کریں گے تو خود بخود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پہلا کام سوکھا تھا, وہ آسان تھا, اور آپ نے پھر وہی کیا کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہی چھوڑ دینا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے نہی عن المنکر جو ہے نا, یہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور اسی وجہ سے اتنی سختی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. یہ بات سمجھ لیں جی کہ جس معاشرے کے اندر منکرات کو برداشت منکرات کے مقابلے میں برداشت پیدا ہو جائے, برداشت کرنے لگ گیا, تو وہ معاشرہ جو ہے وہ انسانوں کا رہتا ہی نہیں ہے, وہ جنگلی معاشرہ ہے. اب آپ دیکھتے ہیں نا, یہ آپ نے دیکھا ہوگا چینلوں کے اوپر وہ جو وائلڈ لائف وغیرہ کے متعلق ہوتے ہیں نا, کہ بھینسوں کا ریوڑ جا رہا ہے تو اس میں سے شیر نے, چیتے نے آ کے ایک کو پکڑ لیا, باقی بھاگے جا رہے ہیں, کوئی کسی کی ان کو نہیں ہے. اگرچہ ان میں بھی بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی بچے کو پکڑ لیا ہے تو اس کی ماں پریشان ہو رہی ہے, ہرن کے بچے کو پکڑ لیا اس کی ماں پریشان ہو رہی ہے, لیکن باقی عام طور پر کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جی ہم بچ گئے, ہم چلے گئے. یہ ہے جنگل کا معاشرہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنگل میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا, اگرچہ شروع کے اندر انسان اسی طرح رہتا تھا نا, معاشرہ تھا ہی نہیں, تو پھر ایسے اکیلے اکیلے رہنا جیسے رہتے ہیں. اب آپ سمجھے کہ آدم اور حوا جب آئیں تو وہ معاشرہ کہاں تھا ہی نہیں. لیکن حقیقت میں انسان جو ہے اس کو معاشرے میں رہنے کے لیے جب اللہ نے پیدا کیا, یہ اس کا لازمی حصہ ہے. اور معاشرہ جو ہے اگر اس میں یہ بات ہو جائے کہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, حق تلفی ہو رہی ہے, کمزور کو دبایا جا رہا ہے, کوئی کسی کا حق نہیں دے رہا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ کس طرح جب قائم رہ سکے گا. پھر اس کے اندر جو ہے وہ لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ جو اپنی تکلیف پر تو ہائے کرتے ہیں, کسی دوسرے کی تکلیف پر ہائے نہیں کرتے. کسی دوسرے کی عزت لوٹ جائے, کسی کی جان لوٹ جائے, کوئی بھوکا مر جائے, کوئی مظلوم مر جائے, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے. اور ایک طرف جو وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ بے شک وہ نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو دوسری طرف وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, یا تو کھڑے ہی نہیں ہوتے, نہ مظلوم کے ساتھ نہ ظالم کے ساتھ. اور اس سے بھی گنونا یا خبیث معاشرہ وہ ہے کہ وہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اس کا ساتھی بن گیا, اس کو ووٹ دینے لگ گیا, اس کو زندہ باد کرنے لگ گیا. تو یہ پھر بالکل معاشرے کی تباہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہرحال انسانوں کے اندر جو ہے وہ یہ چیز رکھی ہے, اگرچہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. یہ جانوروں کی مانند ہے, اس سے بھی زیادہ برے ہیں. لیکن انہی کے اندر پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, حق تلفی کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمائی ہے, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اگر اللہ تعالیٰ بعض فساد کرنے والوں کو ہٹانے کے لیے بعض اصلاح کار نہ کھڑے کرے تو زمین تو ساری فساد سے بھر جائے. ایسے بندے اللہ جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے, یہ سمجھ لیں. تو بہرحال
मुबारक हैं वो लोग जो अपने इस फ़र्ज़ को अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को अदा करें, और ख़ास तौर पर नही अनिल मुनकर जो है इस ज़िम्मेदारी को जो है वो याद रखें। तो एक और चीज़ भी समझ लें, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमान को खैर उम्मत कहा है, और ये खैर उम्मत होने की वजह क्या बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम खैर वाली उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास। अच्छा, खैर को समझ लें, खैर क्या है? खैर वैसे आमतौर पर तो भलाई को ही कहते हैं, लेकिन खैर तो कुरान करीम का नाम भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ में फरमाया फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बड़ा खैर क्या है? अल्लाह की किताब है। और इसी तरह कुरान हकीम के अंदर फरमाया हुवा खैरु मिम्मा यजमाऊन, यानी जो लोग कुरान के मुकाबले में दुनिया को जमा करते हैं, उसको अहमियत देते हैं, और कोई जो है उसके पास कुरान का इल्म जमा हो रहा है, तो वो खैर है उससे जिसने कारून का ख़जाना भी जमा कर लिया, तो उससे भी वो खैर है, उससे भी बेहतर। तो फरमाया कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम भलाई वाली उम्मत हो। और जाहिर बात है, भलाई को अगर आप समझना चाहेंगे तो फिर उस कहाँ से समझेंगे? अल्लाह की किताब से। तो तुम खैर वाली उम्मत हो, तुम्हें यह कुरान दिया गया है। असल में उम्मत बनी ही कुरान और रसूल के ज़रिए से है। रसूल और कुरान ये दो चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर उम्मत बनी है। तो कौन तुम खैरा उम्मत है, तुम खैर वाली उम्मत हो, और ये खैर तुम्हारे लिए है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। अगर ये तुम्हारे लिए होता, सिर्फ तुम्हारे लिए होता, तो तुम्हें उम्मत बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। समझ गया कि नहीं? उम्मत तो बनाया दूसरों के लिए। ये नोट करें, उम्मत दूसरों के लिए हो, वरना खैर पहुंच गया तो बस ठीक है, कर लो अमल। कौन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये खैर ये तुम्हारे घर में ही ना पड़ा रह जाए, तुम्हारे सीने में ही ना पड़ा जाए, तुम्हारे दिमाग में ही ना पड़ा रह जाए। उखरिजत लिन्नास, ये दूसरे लोगों तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, पहुंचने का क्या तरीका है? तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, मारूफ का हुक्म दो, मुनकरात से रोको। उस वक्त तो असल के अंदर सहाबा कराम की बिलफिल जो है वो इस पर अमल करते थे ना। तुम मारूफ का हुक्म देते हो, तुम मुनकरात से रोकते हो, और मुस्तकबिल के लिए क्या? मारूफ का हुक्म देते रहो, मुनकरात से रोकते रहो। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अच्छा, अल्लाह के ऊपर ईमान का मतलब क्या है? यहाँ अल्लाह के ऊपर ईमान का यहाँ मतलब यह है कि अल्लाह की ये किताब, अल्लाह ये कुरान जो है, इसके ऊपर तुम्हारा पुख्ता यकीन है, पुख्ता ईमान है तुम्हारा। तो खैर उम्मत किस बुनियाद के ऊपर हो? कि तुम दूसरों को खैर पहुंचाते हो। और खैर कैसे पहुंचाते हो? तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, मारूफ का हुक्म देते हो, मुनकरात से रोकते हो। तो जब तुम मारूफ का हुक्म ही नहीं देते, तुम मुनकरात से रोकते नहीं हो, तो तुम्हारा तो खैर आगे पहुंच ही नहीं रहा। ठीक है, तुम्हारे पास ही रह गया। जब तुम्हारे पास रह गया तो तुम खैर उम्मत नहीं रहे, फिर तुम लानत के मुस्तहिक बन गए। वो जो पढ़ना है हमने, ठीक है ना। देखिए, एक नहर आप बनाते हैं तो नहर किस लिए बनाते हैं? खेतों को पानी देने के लिए। तो खेतों को पानी पहुंचाने के लिए उसमें से खाल निकालते हैं कि नहीं निकालते? तो नहर आपने बनाई, खाला कोई कटे ही नहीं, खाल उसमें है ही नहीं है, तो पानी खेत को कैसे पहुंचेगा? ठीक है ना। तो जब ये तुम मारूफ का हुक्म नहीं देते, मुनकरात से रोकते नहीं हो, तो तुम खैर उम्मत ही नहीं रहे। फिर तुम्हारा अल्लाह की किताब के ऊपर क्या ईमान है? अल्लाह की किताब तो कहती है कि अगर ये काम नहीं करोगे तो तुम लानत के मुस्तहिक बन जाओगे।
ابھی یہ چیزیں ہم نے پڑھنی ہے، پھر آپ کلیئر ہو جائے گی بات آپ کو. بہرحال یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے وہ چیز جو اس کی اہمیت کو جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے. اب آ جائیں ان آیات کی طرف، جو آیات جو ہے وہ ابھی ہم نے پڑھی ہیں. فرمایا یہ سابقہ امت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. لوئینا کا کیا مطلب ہے؟ ملعون قرار دے دیے گئے. ملعون کسے کہتے ہیں؟ لعنت ڈال دی گئی، لعنت تھوپ دی گئی. لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. لعنت ڈال دی گئی، لعنت تھوپ دی گئی، ملعون لعنتی قرار دے دیے گئے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا. اور یہ لعنت کس کی زبان سے ڈلوائی گئی؟ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. جلیل القدر پیغمبر داؤد علیہ السلام کی زبانی اور جلیل القدر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی. یہاں ایک بات سمجھ لیں، چونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پھر اتنی جو ہے وہ زیادہ فہم کم ہی رکھتے ہیں، اجمی لوگ ہیں، تو ہم کچھ اور مطلب سمجھ لیتے ہیں. یہاں کیا کہا گیا کہ بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے کفر کیا تھا. کیا کفر کیا تھا؟ یہ کفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ انکار کر دیا کہ ہم تورات کو نہیں مانتے یا ہم داؤد علیہ السلام کو نہیں مانتے. یہ نہیں ہے. اصل کے اندر جو ہے وہ یہ سمجھ لیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا کہ یہودیوں نے ان کا کفر کیا، لیکن بہت سارے لوگ ان کے اوپر جب ایمان بھی لائے. لیکن داؤد علیہ السلام کا زمانہ جو تھا نا، داؤد علیہ السلام کی سلطنت ہی کیا تھی، کس شان والی سلطنت تھی ان کی. پھر ان کے بیٹے کی سلطنت. تو وہ داؤد علیہ السلام جو تھے اس زمانے میں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ دنیا کی ایک سپر پاور دے کر گئے تھے سلیمان علیہ السلام کو. تو وہاں کون ہو سکتا ہے؟ یہاں کوئی منافق تو ہو سکتا ہے. جب عرب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت قائم ہو گئی تو وہ کوئی کفر کرنے والا تھا؟ زیادہ سے زیادہ منافق تھے، منافقت کرنے والے تھے، کفر کرنے والے نہیں ہوتے. اور منافق ظاہری طور پر مسلمان ہی ہوتا ہے. تو یہاں اصل کے اندر جو ہے وہ جس کو کفر کیا کہا گیا نا وہ یہی ہے کہ ظاہراً وہ مسلمان تھے، حقیقت کے اندر وہ اسلام سے نکل چکے تھے. جس طرح وہ سورہ توبہ کے اندر منافقین کا ذکر آتا ہے نا کہ حقیقت کے اندر وہ جو ہے وہ اسلام سے نکل چکے ہیں، لیکن ظاہراً تو وہ اسلام کے اندر ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد میں ساتھ ہوتے ہیں. لیکن جب تبوک پہ جانے کا کہا، ہم نے پڑھا نا تبوک پہ جانے کا کہا تو یہاں نہیں جاتے. تو یہ ان بنی اسرائیلیوں کا ذکر ہے جو ظاہراً کہنے کو مسلمان ہی تھے، مسلمان شمار ہوتے تھے، لیکن انہوں نے جو ایک کام کیا، وہ کام آگے ذکر آئے گا. اس کام کی وجہ سے، وہ کام اصل کے اندر یہی ہے نہی عن المنکر، انہوں نے ترک کر دیا. تو اس وجہ سے دو جلیل القدر پیغمبر جو ہے ان کی زبان سے اللہ نے لعنت کروائی ان کے اوپر. یہ حالانکہ بہت سخت بات ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے لعنت کروائی ایسے وقت کے مسلمانوں پر. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی میں حد سے گزر گئے. یہ ہم عام طور پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو یا کم از کم اپنے بچے کو بعض اوقات آدمی مارتا ہے تو دوسرا بندہ آ کے کہتا ہے کہ یار کیوں مار رہے ہو بچے کو، تمہارا بیٹا ہے. یا اپنے بیٹے کو آگ کرتا ہے نا
بعض اوقات آپ نے دیکھا نا کہ کہتا ہے جی میرا اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو دائیں بائیں لوگ آ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا بیٹا ہے، تو بالعموم اس کا جواب کیا ہوتا ہے کہ اس نے تو حد کراس کر دی، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کی سرکشی کی یا اس کے نافرمانی کی جو حد تھی نا وہ اس سے آگے نکل گیا، ٹھیک ہے، ایک حد سے نیچے برداشت ہے، اس سے آگے نکل گیا۔ اس طرح اللہ نے کہا یہ اس حد سے آگے نکل گئے۔ اور اب نوٹ کرنا ہے آپ نے کون سا کام ہے جو کیا اور حد سے نکل گئے۔ ذالک بما سبقانو یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانیوں میں حد سے گزر گئے، انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزر گئے۔ اچھا وہ حد کیا تھی جس کو انہوں نے عبور کر لیا؟ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا، کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ منکر افعال سے منع نہیں کرتے تھے، وہ نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، یہ تھا حد کا کراس کر جانا۔ تو ذرا آپ غور کریں کہ ہم نے حد کراس کیا یا ابھی اندر ہی ہیں؟ فرد کی سطح کے اوپر، قوم کی سطح کے اوپر، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کے حقدار تو ہم بھی بن گئے۔ اور آگے ابھی تفصیل میں جب جائیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا بنے یا کہ نہیں بنے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ منکر افعال سے منع نہیں کرتے تھے۔ اچھا یہاں نوٹ کریں، دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک ہے منکر اور افعال میں مبتلا ہونا، دوسرا کیا ہے؟ منکر افعال میں ملوث آدمی کو روکنا۔ یہ دونوں بندے علیحدہ ہیں یا ایک ہی بندہ ہے؟ میں کر رہا ہوں منکر، آپ نہیں کر رہے، آپ علماء ہیں، عالم ہیں، ٹھیک ہے نا، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، تو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میرے پاس دیکھ رہے ہیں، مجھے روک نہیں رہے۔ میں ظلم کر رہا ہوں، آپ روک نہیں رہے۔ میں وہ جس طرح ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء، میں بے حیائی میں مبتلا ہوں، کسی منکر میں مبتلا ہوں، میں سرکشی کر رہا ہوں، آپ تقوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ مجھے روکنا آپ نے ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس پر لعنت نہیں پڑی جو منکر کر رہا ہے، یہ اس پر لعنت پڑی ہے جو تقوی والا اس کو روک نہیں رہا۔ اس بات کو سمجھیں، یہ لعنت پڑی ہے اس پر جو خود ملوث نہیں ہے، وہ روک نہیں رہا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اور وہ منکر افعال سے منع نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ لام جو ہے نا بیسا برا ہے، یہ لام جو آیا نا تو یہ تاکید کے لیے ہے، جیسے کہتے ہیں نا ضرور بر ضرور انہوں نے جو کام کیا وہ برا ہی تھا۔ کون سا کام برا تھا؟ نہ روکنا برا تھا۔ یہ بات ساری نہ روکنے والوں کے اوپر ہے، اور لعنت بھی نہ روکنے والوں کے اوپر پڑی ہوئی لعنت کی بات ہو رہی ہے۔ باقی دوسروں کے ساتھ کیا ہے وہ تو پھر اللہ نے یہاں تو نہیں بتایا، جو اللہ کرے گا ظاہر ہے وہ تو اس سے بھی بڑے مجرم ہیں، کرنے والے تو مجرم ہیں نا۔ تو فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، اس میں کیا شک ہے کہ جو انہوں نے نہ روکا تو یہ بہت برا فعل کیا، انہوں نے برائی کو دیکھ کر جو وہ نہ روکا۔ اب یہاں اس حدیث کو سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت دے دی، فرمایا لیکن وہ سہولت اسی وقت ہے جب صورتحال بھی وہی ہو۔ من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے تو کیا کرے؟ طاقت سے روک دے۔ ہاتھ کا مطلب طاقت سے روک دے، اور یہ ایک فرد کی سطح کے اوپر طاقت ہے کیا ہو سکتی ہے، اور ایک حکمران کی سطح کے اوپر کیا طاقت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر حکومت بھی ہے تو وہ بھی تو نہی عن المنکر کرے گی نا۔ تو بہرحال فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، ترى کثیرا منہم یتولون الذین کفروا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے اس لعنت کا مستحق ہونے کے جواز کو ذرا دیکھو، یعنی کس وجہ سے، کون سا سبب بنا کہ یہ لعنت کے مستحق ہوئے، یعنی اس کا ثبوت کہہ لیں۔
فرمایا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم دیکھو گے کہ ان میں سے اکثر جو ہیں ان کی تو دوستیاں ہیں ان کافروں سے جو منکرات میں ملوث ہیں. یعنی یہاں اصل کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہا ہے کہ ایک تقوی والا جو ہے اللہ سے ڈرنے والا جو ہے اس کی کیا دوستی ہو سکتی ہے ایک ظالم سے، ایک بے حیا سے، منکرات کے اندر جو ہے وہ ملوث آدمی سے. اور یہ تقوی والے، یہ پرہیزگار، ان کی دوستیاں یتولونا، انہوں نے دوست بنایا ہوا ہے، ان کی محبتیں ہیں ان کے ساتھ. یتولون الذین کفروا، اب بھی ان کی دوستیاں ہیں، محبتیں ہیں، ان کی بیٹھکوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. لبئس ما قدمت لہم انفسہم، اب یہاں بھی دیکھیں بیسا کے ساتھ نام آیا، بے شک، ضرور بر ضرور انہوں نے اپنے لیے جو آگے ہم عمل بھیجا ہے. اب ہم اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو وہ آگے جاتا ہے نا اللہ کے پاس، اسی کی بنیاد کے اوپر محاسبہ ہونا ہے. تو یہ جو جنہوں نے نہیں روکا، اور دوسرے نمبر پر ان کی پہچان اللہ نے بتائی کہ ان کی دوستیاں بھی ہیں کن کے ساتھ، جو منکرات میں ملوث ہیں. یہ جو عمل ہے، یہ جو انہوں نے اللہ کے پاس بھیجا ہے، یہ ان کی جانوں کے لیے بہت برا بنے گا، بہت برا وبال ہے، بہت بڑی سزا کا باعث بنے گا. ان کا یہ طرز عمل کہ انہوں نے روکا نہیں برائی سے. ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ ان کے اس جرم کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا. ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا ان کے اس گناہ کی وجہ سے، اس برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے، منکرات سے نہ روکنے کی وجہ سے. وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا ہمیشہ کہ عذاب کا. نوٹ کر لیں، ایک رستہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے توبہ کا، ٹھیک ہے نا. وہ قرآن حکیم میں کئی جگہ اللہ نے بتایا. تو اگر نہیں روکتے تو اللہ کہتا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ رہیں گے عذاب کے اندر ہمیشہ. اب آگے فرمایا، اب دیکھیں ایک طرف فرمایا کہ ان کی دوستیاں ان کے ساتھ ہیں جو منکرات میں ملوث ہیں. خود یہ ملوث نہیں ہے لیکن یہ ملوث منکرات میں ملوث لوگوں کے وہ دوست ہیں، ان کے ہم نوالا ہم پیالہ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ. اب تین چیزیں اللہ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ واقعی ایمان والے ہوتے. اب دیکھو دعویٰ تو ان کا تھا نا کہ ہم ایمان والے ہیں، دعویٰ یہی تھا، منافقین کا بھی دعویٰ یہی تھا نا. جو تبوک نہیں گئے تھے تو وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اگر وہ واقعی ایمان والے ہوتے یا ایمان رکھتے، نمبر ایک اللہ پر، نمبر دو اللہ کے نبی پر، نمبر تین وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، جو رسول کی طرف یا ان کی طرف نازل کیا گیا اللہ کا کلام. یعنی اگر اللہ پر ایمان رکھتے اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے اور اللہ کی کتاب پر نازل کرتے ایمان رکھتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، نہیں بنا سکتے تھے یہ ان کو دوست. یعنی یہ تقوی والے، یہ علماء کہہ لیں، یہ برائیوں سے بچے ہوئے، یہ پھر ان منکرات میں ملوث لوگوں کو نہیں بچا سکتے تھے. اللہ کہتا ہے کہ یہ تو ثبوت ہے کہ ان کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ ان کا جو ہے وہ نبی پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، اور نہ ان کا اللہ کی کتاب پر ایمان ہے. بھائی اللہ نے روکا، اللہ کے نبی نے روکا، اللہ کی کتاب نے روکا، تو پھر کہتے ایمان کیسا ہے؟ اللہ نے کہا معروف کا حکم دیا. یہ بات سمجھ لیں، اصل کے اندر یہ باتیں کچھ ہماری وہ اس سے ریلیٹڈ جو پچھلا درس تھا، درس نمبر 21، اس میں ہو چکی ہیں. لیکن سورہ اعراف کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بتائی ہے کہ وہ رسول جو آئیں گے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو معروف کا حکم دیں گے، منکرات سے روکیں گے. یہ سورہ اعراف کی
गालबन 162-63 यही कहीं होगी, मुझे अब एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। सूरह आराफ की आयत है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान बताई और अल्लाह ने भी हुक्म दिया। अल्लाह का हमने पहले पढ़ लिया, सूरह नहल की आयत नंबर 90 में ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मारूफ का हुक्म देते हैं, मुनकरात का हुक्म देते हैं, कुरान में भी ये चीज़ है। तो अगर ये अल्लाह रसूल और कुरान पर ईमान रखते तो चलो किसी जगह से तो किसी की बात का तो कोई असर होता ना। एक बात 3 दफ़ा आपसे कही जाए, 3 आदमियों ने आपसे कह दिया तो कोई असर ही नहीं हुआ, तो फिर कौन सा ईमान है? तो फरमाया कि वलौ कानू युमिनूना बिल्लाहि व नबी वमा उनज़िला इलैहि मत्तखज़ूहुम औलिया वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फासिकून। अब देखें यहाँ असल में क्या है, वो फासिक हो चुके हैं, ईमान लाए थे और अपनी हद तक उन्होंने तकवा भी इख्तियार कर लिया। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि वो मुनकर जो है वो करने वाले हैं, लेकिन जुर्म उनका क्या है कि उन्होंने मुनकर करते हुए रोका नहीं है। और ये अगली हदीस के अंदर ये बात और वाज़ेह हो जाएगी, फिर दोस्तियां भी उनके साथ रही। तो अल्लाह ताला कहता है कि ये ईमान वाले फासिक हो चुके हैं। मैं वो कई दफ़ा आपसे ये अर्ज़ किया करता हूँ कि देखें, मुसलमान उसको कहते हैं, मुसलम उसको कहते हैं जो फर्मा बरदार होता है। इस्लाम का मतलब है तस्लीम करना, मुसलमान है तस्लीम करने वाला। जो तस्लीम नहीं करता वो हकीकत में मुसलमान भी नहीं है। जिस तरह वो मैंने मिसाल आपको कई दफ़ा दी है ना कि एक होता है तुम्मा और एक होता है खरबूजा। आप खरबूजे को तुम्मा नहीं कह सकते और तुम्हे को खरबूजा नहीं कह सकते। कभी आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये तुम्हे को हाथ में पकड़कर आप कहें कि ये कड़वा खरबूजा है, या आप खरबूजे को हाथ में पकड़कर कहें कि ये मीठा तुम्मा है। इसी तरीके से जब कोई आदमी ये कहता है नाफरमान मुसलमान है, तो ये इस्तिलाह ही गलत है। फिर वो या नाफरमान है या मुसलमान है। तो जब वो नाफरमान हुआ तो वो फासिक हो गया है, ठीक है ना। इसी को पीछे कहा गया काफिर। तो फरमाया कि वलाकिन्न कसीरा मिनहुम फासिकून, इनमें से अक्सर मुसलमान तो हुए, कलमा तो पढ़ा, लेकिन फासिक हो चुके थे। अच्छा जी, अब आए इसी मजमून की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक जो है ना, उससे फिर इसको जो है वो मज़ीद समझ लेते हैं। ये हदीस शरीफ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये हदीस जो है ना, ये तिरमिज़ी शरीफ में भी है, अबू दाऊद में भी है, और ये जो अल्फाज इस वक्त हम पढ़ रहे हैं ये अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये अल्फाज जो हैं। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो कहते हैं, अन इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काल, इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्ना अव्वल मा दखल नक्स अला बनी इसराइल, कि बेशक जो पहला नक्स या पहली खामी या पहली कोताही, असल में नक्स जो है वो उर्दू में किसी और चीज़ को कहते हैं और अरबी में और मानी में होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ आप आए, एक अरब आया, उसने यहाँ 3 किताबें रखी, ठीक है। अब वो चला गया तो वो वापस आया तो 2 पड़ी थी। तो उसने जब देखा तो वो कहता है कि इसमें से एक नाकिस है। फर्क समझ आया? नाकिस है। फिर नाकिस का क्या मतलब है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, गायब है, ठीक है। और हम कहते हैं मौजूद तो है, ख़राब है। जिस तरह आप ये समझ लें कि मोबाइल हो तो हम कह ख़राब हुआ तो हम कहते हैं नाकिस है, ख़राब है, अनसर्विसेबल है, ये फ़र्क है। तो यहाँ ये समझ लें, फरमाया इन अव्वल मा दखल नक्सु अला बनी इसराइल, जो पहला
ان کے بنی اسرائیل کے اسلام میں جو پہلی کوتاہی واقع ہوئی، کمی واقع ہوئی، جو چیز انہوں نے چھوڑی، وہ جو بڑی چیز چھوڑی وہ کیا تھی؟ انہو کان الرجل یلقى الرجل، کہ ان میں سے جب کوئی ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا تھا، فیقول، تو وہ اس آدمی سے کہتا تھا جس کو ملا، یا ھذا اتق اللہ، اے فلاں اللہ سے ڈر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس سے ملا ہے وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو تقوی کے خلاف ہے، کوئی منکر ہے جس میں وہ ملوث ہے، تو وہ اسے کیا کہتا ہے؟ یا ھذا اتق اللہ، اے فلاں اللہ سے ڈر، ود ما تصنع، چھوڑ دے جو تو کر رہا ہے، یعنی یہ غلط کام، یہ منکر کام کیا کر، چھوڑ دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، اس لیے کہ یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، تو حلال کام نہیں کر رہا، تو حرام کام کر رہا ہے، ملاوٹ حرام ہے، ظلم حرام ہے نا، بے حیائی حرام ہے، روکتا ہے اللہ۔ تو اب تین چیزیں، جب اسے دیکھتا ہے ایک آدمی کسی آدمی سے ملا، ملاقات کے لیے گیا یا سر راہ ملاقات ہو گئی، تو وہ اسے دیکھتا ہے کہ وہ کسی منکر میں ملوث ہے، وہ اسے کہتا ہے اللہ سے ڈر، چھوڑ دے جو تو کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ تیرے لیے جائز نہیں، حلال نہیں ہے جو تو کر رہا ہے۔ اچھا، اب اس نے وہ نہی عن المنکر تو کر دیا، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا، وہ حدیث میرے خیال میں سنا رہا تھا، وہ درمیان میں ہی رہ گئی، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اسے طاقت سے روکے، اور اگر طاقت نہیں ہے تو پھر وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے روکے، اور ہو سکتا ہے کوئی فرعون ہو تو اب اس کو کیسے روکے گا، یا کوئی جس طرح کے آج کے حالات ہیں، اگر آپ کسی ٹھوس قسم کی کہ منکر کو روکیں گے تو ہو سکتا ہے ایجنسیاں والے ایجنسیاں اٹھانے کہتے ہیں نا، اور کوئی مسئلہ ایسا بنا کھڑا ہو، کوئی اس طرح کے حالات ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر دل میں برا سمجھے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ترین ایمان ہے، لیکن چلیں ایمان میں شامل ہوگا یہ، اور اس کے بعد ایمان رہتا ہی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ دوستیاں کرنے لگ گیا جن کو روکنا تھا، تو ان کے ساتھ کھانے پینے لگ گیا، ان کی بیٹھکوں میں جا کر بیٹھنے لگ گیا، ان کو ووٹ ڈالنے لگ گیا، ٹھیک ہے، ظالم کے ساتھ کھڑا ہی ہو گیا، تو اس کے حق میں شہادت دینے لگ گیا، جو اب اس کو آپ اپلائی کر لیں ہر جگہ۔ تو ثم یلقاہ من الغد، اور پھر جس وقت اس کی دوبارہ ملاقات ہوتی، اگلے دن ہوتی یا اس سے اگلے دن ہوتی، کس سے؟ جس آدمی کو اس نے پہلے روکا تھا اور نہی عن المنکر کیا تھا، اب دوبارہ اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، سامنا ہوا، وَهُوَ عَلَىٰ حَالِهِ، اور اس نے کیا دیکھا کہ وہ اپنے حال پر ہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس چیز سے اس نے روکا تھا تو اس وقت ہو سکتا ہے اس نے کہا جی آئندہ بس میں چھوڑ دیا ہے، میں آئندہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، وہ اس وقت اسی طرح کہتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ حَالِهِ، وہ اپنے حال پر ہی تھا، وہی کر رہا تھا۔ اب اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ، تو یہ منع نہیں کرتا تھا، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ طرز عمل، یعنی وہ جو منکر میں ملوث تھا، اس کو جب روکا گیا تو دوبارہ ملاقات کے اوپر پھر وہ اسی کام میں لگا ہوا تھا، اس کا منکر میں ملوث آدمی کا یہ طرز عمل کہ اس نے چھوڑا نہیں ہے، یہ اس روکنے والے کو منع نہیں کرتا تھا۔ فلا یمنعہ ذالک، یعنی اسے پھر منع ہو جانا چاہیے تھا۔ کس کو منع ہو جانا چاہیے تھا؟ روکنے والے کو منع ہونا چاہیے تھا۔ کس چیز سے؟ ان یکون اکیلا، کہ وہ منع ہو جاتا اس کے ساتھ کھانے پینے سے، اس کے ساتھ کھانا پینا ترک کر دیتا۔ وشاربہ، اکیلا کھانا، شاربہ پینا، جیسے ہم کہتے ہیں کھانا پینا ترک کر دیتا کہ میں نے اس کو روکا تھا، یہ نہیں رکا، طاقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے نا کہ میں اس کے ساتھ سوشل تعلقات ختم کر لوں۔ اکیلا ہوں، اشاربہ وقاعدہ، بیٹھنے اٹھنے سے، مجلس بازی سے، بیٹھک میں جا کے بیٹھ گیا، گپا مارتے ہیں۔ ہمارے ہاں کئی لوگ جو ہے وہ اس طرح کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی
میری دوستیاں ضرور ہیں شرابیوں کے ساتھ یا زانیوں کے ساتھ، میرے اوپر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا. اثر تو ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا نا، اثر تو ہوتا ہے. دیکھیں رفتہ رفتہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ جو نفرت پہلی دفعہ پیدا ہوئی تھی نا کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کو برداشت کرنے کی جو ہے نا وہ اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے یہ چیز، برداشت کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ویسے 2 مقامات کے اوپر سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں بھی یہ مضمون آیا ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ جب تم دیکھو اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نا تو تم وہاں نہ بیٹھو. اگر تم وہاں بیٹھو گے تو تم بھی ان جیسے ہی ہو جاؤ گے. چنانچہ یہ الفاظ ذرا نوٹ کر لیں. فرمایا اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، اور جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے. اچھا آیات کا کفر سے مراد کیا سمجھتے ہیں؟ کہ وہ کوئی آیات لکھ کر کفر کر رہے ہوں گے یا پڑھ کے کفر کر رہے ہوں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کی آیات کا کفر، جو آدمی شراب پی رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی آیات کو کفر کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے نا. یہ آگے مذاق بھی آ جائے گا، اگر کفر نہیں تو آگے مذاق کا بھی آ جائے گا. وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، مذاق اڑا رہا ہے نا. سود میں ملوث ہے، مذاق اڑا رہا ہے نا. ظلم کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا يحب الظالمین. اب ظالم جب ظلم کر رہا ہے، دن دناتا ہوا اللہ لنان، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہے. تو فرمایا کہ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، جب تم دیکھو کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر ہو رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فرمایا فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ تم نہ بیٹھو. ظاہرہ صورتحال ایسی ہے کہ وہ تگڑے ہیں، زیادہ ہیں، تم لڑ تو سکتے نہیں، خود ان کے ساتھ نہ بیٹھو. فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے کام میں لگ جائیں اور معاملے میں لگ جائیں. اچھا یہ کیوں جانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم نے وہ حق تو پہنچانا ہے نا، دعوت و تبلیغ تو کرنی ہے نا، ان کو خیر تو پہنچانا ہی ہے. لیکن جو ہے نا وہ اس وقت جب کہ یہ صورتحال ہے، اللہ کہتا ہے اس وقت یہ خیر پہنچانے کا کام بھی ترک کر کے خود وہاں سے نکل جاؤ. اس وقت تبلیغ کرنے پہ نہیں اڑ جاؤ، اس سے نکل جاؤ. فرمایا حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ. آگے کیا فرمایا؟ انکم اذا مثلہم، اگر تم نہ اٹھ کر گئے تو کیا ہوگا؟ تم ان کی طرح جاؤ، تمہارے اوپر بھی اس کے اثرات ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ تمہاری شکل ان جیسی ہو جائے گی، میری شکل جو ہے وہ ان جیسی ہو جائے گی، ایسی نہیں. وہ میری سوچ اور ان کی سوچ کیا ہو جائے گی؟ ایک جیسی سوچ ہو جائے گی. یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے. تو وقاعدہ، یعنی وہ جب ان کا قصور کیا تھا، جنہوں نے روکا تھا، پھر انہوں نے کھانا پینا اور ان کے ساتھ مجلس بازی بیٹھک بازی ترک نہیں کی. وہ پھر اسی طرح انہوں نے سوچا جی ہم نے سمجھا لیا، ہمارا فرض پورا ہو گیا، اب یہ نہیں چھوڑتے ان کے ساتھ، ان کا ہم تو کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ فلما فعلوا ذلک، تو جب انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، کسی ایک بندے نے کیا تو چلو کوئی فرق، اس پر لعنت پڑے گی نا. تو جب پوری قوم میں یہ مزاج بن گیا، جس طرح اس وقت ہمارا بحیثیت امت بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. فلما فعلوا ذلک، جس وقت وہ اس طرح کرنے لگ گئے، ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، اللہ نے ان کے دل ایک جیسے کر دیا. کیا مطلب ہے؟ وہ جو منکر میں ملوث تھا، زنا میں ملوث تھا، یا بے حیائی میں ملوث تھا، یا ظلم میں ملوث تھا، اور یہ جو تقوی والا تھا ایک کو جائی ہو گئے، اللہ کے سامنے ایک جیسے ہو گئے. ان کے دل میں بھی اس برائی کی نفرت نکل گئی. ٹھیک ہے. اچھا یہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے بعد ثم قال، بات یاد آ گئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں. تو پھر جو ہے نا وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی. وہ آیات کیا ہیں؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم.
लानत कर दी गई बनी इसराइल के उन लोगों के ऊपर जिन्होंने कुफर किया था दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की ज़बानी। ज़ालिका बिमा सब्वा कानू यातदून, ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानियों की हद कर दी, हद से गुजर गए। कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू, और वो ये कि वो मुनकरात से रोकते नहीं थे। लबिअस मा कानू यफ़अलून, और बेशक बुरा था जो वो करते रहे। तरा कसीरा मिनहुम यतवल्लौना अल्लज़ीना कफ़रू, और तुम देखोगे इन काफरों को अब भी इनकी दोस्तियां हैं को उन्हीं काफरों के साथ जो मुलव्वस हैं, उन्हीं के साथ इनकी अब दोस्तियां भी हैं। लबिअस मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम, और यकीनन बहुत बुरा है जो उन्होंने अपनी जानों के लिए जो है वो आगे भेजा है। अन सख़ितल्लाहु अलैहिम, कि उनके इस अमल की वजह से अल्लाह उनसे नाराज हो गया। व फिल अज़ाब हुम खालिदून, और वो रहेंगे अजाब में हमेशा के लिए। वलौ कानू युमिनूना बिल्लाहि वन नबी, और अगर वो होते वाकई अल्लाह पर ईमान लाने वाले और नबी पर ईमान लाने वाले, वमा उनज़िला इलैहि, और जो उनकी जानब नाज़िल हुआ यानी वो किताब, उसके ऊपर ईमान लाने वाले हुए होते, हकीकत में ईमान लाने वाले होते, मत्तख़ज़ूहुम औलिया, तो फिर उन मुनकरात में मुलव्वस लोगों के साथ ये दोस्ती नहीं कर सकते थे, उनकी बैठकबाजी नहीं कर सकते थे, उनकी मजलिसबाजी नहीं कर सकते थे। वलाकिन्न कसीरा मिनहुम फासिकून, हकीकत में इनका ईमान नहीं रहा अल्लाह पर, और इनका ईमान नहीं है नबी पर, और इनका ईमान नहीं है किताब पर, और ये ईमान का जो दावा कर रहे हैं ये फासिक हो चुके हैं। अब ये फासिक का ग्रेड इनको जो है वो मिल गया है। इतने तक पढ़कर अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात आगे शुरू की है। फिर तवज्जो करने, हदीस शुरू हो गई है। सुम्मा काल, तो साहबी कहते हैं फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, कल्ला, हरगज नहीं, मतलब जिस तवज्जो करवा रहे हैं कि इस बात का ख्याल रखना, ऐसा हरगज नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। कल्ला वल्लाहि ला तामुरुना बिल मारूफ, अल्लाह की कसम तुम मारूफ का हुक्म देते रहना। समझ आ रही बात? तुम मारूफ का हुक्म तर्क ना करना। वल्लाहि ला तामुरुना बिल मारूफ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और आगे वला तनहावुन्ना अनिल मुनकर, और ये कसम साथ साथ आ रही है, और अल्लाह की कसम तुम मुनकरात से रोकते रहना। वला ताखुजुन्ना अला यादिज़ ज़ालिम, और अल्लाह की कसम तुम जालिम का हाथ पकड़ लेना। ये है मुनकर। वला तातरुन्नहु अलल हक़्क़ अत्रा, और अल्लाह की कसम तुम उसे मोड़ देना हक की तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो, खा वो जालिम हो या मजलूम। तो किसी साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल जालिम की मदद कैसे करें, मजलूम की तो समझ आई। फरमाया उसे जुल्म से रोको, वो तो अपने आप को तबाह कर रहा है ना, उसकी मदद करो। उसकी मदद इस तरह, उस तरह नहीं कि जुल्म में उसकी मदद करके खड़े हो जाना, ये नहीं। तो फरमाया कि तुम्हें उसे मोड़ना होगा हक की तरफ। वला तकसरुन्नहु अलल हक़्क़ कसरा, और उसे जमा देना होगा हक पर। औ ला यदरिबन्नल्लाहु बिक़ुलूबिन बादकुम अला बाद, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अब कैसा समझ ले, कैसा नहीं करोगे कि अगर तुम मारूफ का हुक्म नहीं दोगे, तुम मुनकरात से नहीं रोकोगे, तुम जालिम का हाथ नहीं रोकोगे, और उसे हक की तरफ नहीं मोड़ोगे, और उसे वहाँ जमाने के लिए कोशिश नहीं करोगे, तो औ ला यदरिबन्नल्लाहु बिक़ुलूबिन बादकुम अला बाद, वरना फिर अल्लाह भी तुम्हारे दिल एक जैसे कर देगा। जालिम और जालिम को बर्दाश्त करने वाला, ये नोट कर ले, ये खुद जुल्म नहीं कर रहा, जुल्म तो कोई दूसरा कर रहा है, लेकिन ये जालिम का हाथ नहीं पकड़ रहा, उसे रोक नहीं रहा, उसे सीधा नहीं कर रहा। फरमाया ये भी उससे ऐसा ही हो जाएगा। औ ला यदरिबन्नल्लाहु बिक़ुलूबिन बादकुम अला बाद, या फिर अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे दिल भी एक दूसरे जैसे कर देगा। अगली बात सख्त तरीन बात, वैसे एंड हो रहा, परेशान ना हूँ, लेकिन बात जो है वो अल्लाह के रसूल ने
यहाँ कर वाजे कर दी। तो जब तुम्हारे दिल एक जैसे हो गए तो फिर क्या होगा, सुम्मा यलअनकुम, फिर अल्लाह तुम पर भी लानत कर देगा। कमा लानहुम, जैसे उसने उन पर, किन पर, वो बनी इसराइल पर, वो जिनकी आयात पड़ी थी, जैसे उसने उन पर लानत की तो मुसलमानों तुम पर भी अल्लाह ताला जो है वो लानत कर देगा। अच्छा जी, ये जो है ना वो मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर कि दो जगह पर जो है ना वो ये रवायत आई है, अबू दाऊद में भी, तिरमिज़ी के अंदर भी। और तिरमिज़ी के अंदर जो अल्फाज है ना उनमें बाकी अल्फाज तो हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। वो जो फ़र्क वाले अल्फाज है ना उन्होंने ज़रा तो उसे और वजाहत से समझाया, वो थोड़ा सा नक्शा भी खींचा, वो भी मैं आपको बता दूँ। तो वो तिरमिज़ी के अल्फाज में बात इस तरीके से है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हुए तो इब्तदा में उनके उलमा ने उनको उन कामों से रोका, यानी मुनकरात से। इब्तदान जब उनके अंदर मुनकरात की तरफ लोग मुलव्वस होने लगे तो उलमा ने रोका, लेकिन जब वो बाज ना आए, जिनको रोका वो बाज नहीं आए, और उस यानी रोकने के बावजूद उन्होंने जो है उन्होंने उनकी हम नशीनी और बाहम खाना पीना जारी रखा। यानी वो उलमा ने रोका, लेकिन इसके बावजूद कि वो नहीं रुके, उन्होंने उनके साथ खाना पीना, मजलिसबाजी, बैठकबाजी ये जारी रखी। तो अल्लाह ताला ने इनके दिल बाहम मुशब्बा कर दिए। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने उनके दिल एक जैसे कर दिए। और फिर दाऊद और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की ज़बानी उन पर जब वो लानत फरमा दी गई। ये लानत किस पर फरमाई गई? उलमा पर। मैं ज़रा कहता हूँ कि आपके वो ज़रा कानों में बात घुस जाए अच्छे तरीके से। ये उन पर लानत हुई है क्योंकि रोका उन्होंने नहीं, मजलिस उन्होंने नहीं छोड़ी, इज्जत वो उनकी करते थे जो गुनाहों के अंदर जब वो मुलव्वस थे, उनको सलाम करते थे ना, उनके चंदे, उनकी दावतें कबूल करते थे। तो फरमाया कि फिर उनके ऊपर जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की ज़बानी लानत फरमा दी अल्लाह ताला ने। और ये इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की रवश इख्तियार की और वो नाफरमानी में हद से तजावज़ कर गए थे। इसके बाद वो कहते हैं कि जब तक ये इतनी बात थी ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मजलिस में बैठे थे, ये नोट करें आजकल ये सोफ़े हैं, ये बैठने की जगह कुर्सियाँ हो जाती हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मजलिस फर्शी होती थी, उस वक्त अभी ये चीज़ें आई नहीं थी। तो जब फर्श पर बैठे हैं तो कोई ना कोई चीज़, हमारे वो आजकल गोल सा एक तकिया भी होता है वो भी लगा लेते हैं, उस ज़माने में कोई इस तरह की चीज़ होगी सहारा लगा के। ये सारी गुफ्तगू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहारा लगा के कर रहे थे। और जब यहाँ आए ना तो इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए, दरा हाले के इससे कबल आप टेक लगाए हुए थे। यानी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ना कि उस वक़्त बंदा जो है वो सीधा हो जाता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हो गए उठ के बैठ के इतनी बात करने के बाद। तो आपने फरमाया, यानी सीधे होके आपने फरमाया, नहीं, उस हस्ती की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक तुम उनको हक की जानब मोड़ ना दो, यानी वो जालिम को, उन मुनकरात में मुलव्वस को, लोगों को, जब तक उनको तुम मोड़ ना दो, तुम्हारी जिम्मेदारी अदा नहीं होगी। मतलब ये है कि अब मोड़ तो नहीं सकते, लेकिन उनको मोड़ने की कोशिश तर्क नहीं करनी। एक दफ़ा कर दिया, दो दफ़ा कर दिया, नहीं, बस करते रहो। असल के अंदर नूह अलैहिस्सलाम भी तो सारी उम्र यही 950 साल करते रहे ना, तरक्की कर रहे, उनको जो है वो समझाते रहे ना कि गलत काम छोड़ दो। अब ज़रा मज़ीद समझ लें, हम थोड़े शर्मा जाते हैं ना। लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो किस मुनकर में मुब्तला थी? वो मुनकर है ना, ठीक है। ये किसी तबलीग करने वाले ने की तबलीग कदी जाके? लूत अलैहिस्सलाम ने यही तबलीग की सारी ज़िंदगी।
ٹھیک ہے نا. یہ ہے منکر سے روکنا. میں اسی لیے کہتا ہوں منکرات سے روکنا یا اس کی تبلیغ کوئی نہیں کرتا. جو کرتے ہیں وہ بھی صرف معروف کی ہے, امر بالمعروف ہے, نہیں انل منکر کی تبلیغ نہیں ہے. شعیب علیہ السلام نے کون سی تبلیغ کی ہے بھائی؟ انہوں نے منکر پورا تولو, کم کیوں کرتے ہو, ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا, یہ منکر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اچھا, شعیب علیہ السلام کی قوم مان گئی تھی؟ نہیں مانی. لوط علیہ السلام کی قوم مان گئی تھی؟ نہیں مانی. تو اگر میرا فرض, میں پاکستان میں پیدا ہو گیا ہوں تو یہاں میری نہیں مانتے, میں کام تو نہیں چھوڑ کے بیٹھ سکتا. میں کہوں کہ جی میں نے تو نہیں انل منکر کر دیا, ایک دفعہ کر دیا یا 100 دفعہ کر دیا یا 1000 دفعہ کر دیا تو میرا کام ختم ہو گیا. نہیں, یہ بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. یا تو وہ سیدھے ہو جائیں گے یا تم کام کرتے رہو گے. وہ سیدھے ہو نہیں رہے اور تم کرتے رہو گے. یہ ہے خیر امت, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اگر تم معروف کا حکم ہی نہیں دیتے, منکرات سے روکتے ہی نہیں ہو, اور پھر منکرات سے نہیں روکتے, پھر تو اللہ تعالیٰ کہتا لعنت کی ذات میں ہی آ گئے, پھر گئے جب تک توبہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.